بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 11 مئی اور دن ہے اتوار کا. آج کے دن کا میرا پہلا ولاگ ہے. کافی دنوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چل رہی ہے. معاملات کشیدہ ہیں اور تمام تر میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، سب کا سب فوکس جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ پر لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک اہم ایشو ہے. پاکستان کی سلامتی کا، قومی یکجہتی کا معاملہ ہے اور دفاع وطن کا معاملہ ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف اور تمام کی تمام اپوزیشن جماعتیں بھی سب اپنے اختلافات حکومت کے ساتھ، اس فوجی قیادت کے ساتھ تمام اختلافات بھلا کر اور تمام زیادتیوں کو انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے. اسی طریقے سے میڈیا پرسنز نے بھی، انکلوڈنگ می، انہوں نے بھی اپنی ساری لڑائیاں جو ذاتی لڑائیاں ہیں، جو ظلم، فسطائیت، جو کچھ کیا گیا پچھلے 3 سال سے اور خاص طور پہ 2.5 سال سے جنرل عاصم منیر صاحب کے دور میں، ان کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں، اس وقت پاکستان اور پاکستان کا معاملہ ہے اور دفاع وطن کا معاملہ ہے. اس لیے ہم اپنی ذاتی لڑائی کی وجہ سے دشمن کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے کسی بھی صورت میں. اس لیے جناب یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے. کسی بھی صورت میں پچھلے چند دنوں سے، بلکہ جب سے یہ پہلگام کا معاملہ ہوا ہے تب سے لے کے اب تک، پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے اور بشمول تمام اپوزیشن جماعتوں نے، خواہ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس میں شامل سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین اور دیگر جماعتوں نے اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے اور حکومت کے خلاف، فوجی قیادت کے خلاف، اس جعلی رجیم کے خلاف، الیکشن چور اور مینڈیٹ چور رجیم کے خلاف اپنی تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں، سیاسی سرگرمی ہیں، ان کو معطل کر دیا ہے. اور اس کے بعد ایک اچھا میسج دیا. اس کے باوجود اپوزیشن نے یہ سب کچھ کیا کہ حکومت کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے اور فوجی قیادت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جا رہی. عمران خان صاحب پر مسلسل ملاقاتوں پر پابندیاں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف، ان کے رہنماؤں کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف کسی قسم کی کوئی رعایت یا کوئی رویہ تبدیل نہیں ہوا، نہ ہی فوجی قیادت کا اور نہ ہی سیاسی اس الیکشن چور حکومت کا. عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جو بھی جاتا ہے اس کو رسوا کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، قطع نظر اس کو کہ وہ کس جماعت سے ہیں یا کس سے نہیں ہیں، لیکن وہ ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے سامنے پولیس کانسٹیبل کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور پولیس کانسٹیبل کے ذریعے ان کو رسوا کیا جاتا ہے. یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے اور اس لیے یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے ہی یہ مطلع چھٹے گا اور پاک بھارت کشیدگی کا معاملہ ختم ہوگا تو اس کے بعد معاملہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ ختم ہوا تھا. اس لیے جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو اور اس الیکشن چور رجیم کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں قومی یکجہتی اور قومی سلامتی کے لیے. کیونکہ میرے سامنے کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہو کیا رہا ہے. اس وقت ہی عمر ایوب خان، لیڈر آف اپوزیشن، ان کے خلاف 27 مقدمات درج ہیں اور ان کی مقدمہ عبوری ضمانت میں 19 مئی تک توسیع کی گئی ہے. اور آپ خود اندازہ رکھیں، 27 مقدمات لیڈر آف اپوزیشن کے خلاف، اور یہ تمام کے تمام مقدمات بے بنیاد ہیں، جھوٹے ہیں اور سیاسی انتقام کا نتیجہ ہیں. اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کے لیے ملاقات پہ پابندی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پیرول پر رہائی کا ان کی پیٹیشن فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور عمران خان صاحب کی پیرول پر رہائی کی درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آفس نے اعتراضات لگا کر واپس کر دی ہے اور رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے درخواست دوبارہ دائر کرنے کی ہدایت کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ پیرول پر رہائی کی درخواست متاثرہ شخص کی جانب سے خود دائر نہیں کی گئی اور کسی دوسرے شخص کے لیے ایسا ریلیف کیسے مانگا جا سکتا ہے، اور پیرول پر رہائی کی جس کی رہائی مانگی جا رہی ہے اس سے درخواست میں فریق ہی نہیں بنایا گیا. یہ اعتراضات عائد کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد
یہ ایک انہوں نے ایفرٹ کی علی امین گنڈاپور نے، اور لگتا یہ ہے کہ اس درخواست کے دائر کرنے میں عمران خان صاحب سے نہیں پوچھا گیا، کیونکہ ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور ان کی بہنوں نے علیمہ خان نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے بجائے یہ ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے، یا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ کوئی امکان نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت میں یہ لوگ پیرول پر رہائی کریں گے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ عمران خان کی اگر رہائی، عمران خان کو سیدھا انہوں نے کہا کہ رہائی بنتی ہے، پیرول پر رہائی نہیں بنتی، بلکہ ان کو رہا کرنا چاہیے۔ مستقل بنیادوں پہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں، اور پی سی او ججز کے ذریعے ان کے جو اہم مقدمات ہیں جن میں ان کا بریت بنتا ہے، پی سی او عدالت کے ذریعے ان کو روکا ہوا ہے، اور یہی بات سلمان صفدر صاحب نے کہی ہے۔ اب چونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور ارکان قومی اسمبلی کی تقاریر جو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے کی ہے، اس میں بھی دو ٹوک انداز میں ایک بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ جناب بالکل درست ہے کہ ہم قومی یکجہتی، قومی سلامتی کے لیے ہم بالکل خاموش ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کریں، بے بنیاد مقدمات کریں، عمران خان کو اس جنگ سے سیاسی فائدہ اٹھائیں، اور سیاسی فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا دیں، اور عمران خان اور سیاسی رہنما جتنے بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، میاں محمود رشید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز ہیں، اور بے شمار سیاسی کارکنان جو کہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بشرا بی بی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی آڑ میں سیاسی فائدہ اٹھائیں، کیونکہ صنم جاوید کی ضمانت ہوئی، ایک وہی سیاسی مقدمہ کہ پلاسٹک سرجری کی بات کی تھی انہوں نے، اور اس میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کل ان کی ضمانت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انہیں رہا کرنے کے بجائے ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے اس ساری لڑائی میں جو اس وقت پاک بھارت کشیدگی چل رہی ہے، اس میں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئینی بینچ سو کالڈ اس نے بھی ایک واردات کی ہے، اور اس نے خاموشی سے ایک فیصلہ سنا دیا، اور 5-2 کی تناسب سے، کہ جناب فوجی عدالتوں میں سولینز کا ٹرائل جائز ہے، اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملٹری ٹرائلز جو ہیں وہ عدالتوں نے منظور کرنا شروع کر دی ہیں، اور 3 مہینے میں انہوں نے کہا کہ جی سزائیں بھی سنانی ہیں۔ 25 مزید لوگوں کے ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے، یہ جنگ، یہ جو پاک بھارت کشیدگی چل رہی ہے، اس کے پس منظر میں، اس کے آڑ میں یہ سارے کے سارے کام ہو گئے، اور کسی کی توجہ نہیں گئی سپریم کورٹ کے سو کالڈ آئینی بینچ کے اس فیصلے پر کہ جناب آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں دنیا کی کسی بھی مہذب بلکہ غیر مہذب ریاستوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ فوجی عدالتوں میں سولینز کا ٹرائل کیا جائے۔ اور اس دوران جتنے بھی کوشچن اٹھائے گئے، سوالات اٹھائے گئے، ان میں سے کسی کا جواب بھی خواجہ حارث صاحب نہیں دے سکے، جو کہ وزارت دفاع کے GHQ کے حکومت کے وکیل تھے، اور آنریبل ججز سوالات پوچھتے رہے، اور ان سوالات کے پوچھنے سے ایک امید بن گئی تھی کہ شاید جو ہے یہ آئینی بینچ جو ہے واقعی آئینی بینچ کا رول ادا کرے، اور یہ درخواستیں ریجیکٹ کر دے حکومت کی، اور سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہ ہو۔ اور خاص طور پہ سب سے زیادہ جس جج صاحب نے مایوس کیا وہ تھیں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ۔ اتنے بڑھ کر انہوں نے سوالات کیے، لیکن جب فیصلہ آیا تو انہوں نے کر دیا ٹھوس، اور صرف 2 آنریبل ججز ہیں انہوں نے اختلاف کیا، ایک جسٹس نعیم افغان صاحب اور ایک جسٹس مندوخیل صاحب، انہوں نے یہ بات نہیں مانی، اور اب فوجی عدالتوں میں سولینز کا ٹرائل کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جناب، یہ جو معاملات ہیں، اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ جعلی رجیم ہے الیکشن چور، یہ کسی بھی صورت میں سیاسی میدان میں کوئی بہتری کے لیے ان کے ہاں کوئی سوچ نہیں ہے۔ الیکشن چور
الیکشن چوری بھی، سینہ زوری بھی، مینڈیٹ چوری بھی، مینڈیٹ پہ ڈاکہ بھی، اور ایک ساتھ ساتھ فسطائیت بھی۔ علیمہ خان صاحبہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہماری فیملی نے عمران خان کی پیرول پر رہائی سے متعلق درخواست کے سلسلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے مشاورت کی ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ عمران خان کا پیرول پر رہائی کا امکان صفر ہے، اور ان کا یہ خدشہ درست ثابت ہوا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست واپس کر دی کہ جناب فی الحال ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے مراد سعید صاحب نے بھی کہا کہ ارباب اختیار اگر واقعی ملک میں پاکستان کی بقا اور سلامتی کی فکر ہے ان کو، تو قوم کے لیڈر عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اور اس وقت جب بھارت کا جنگی جنون پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا ہے، عمران خان کی اسیری کی قیمت قوم کو اپنی اہمیت پر حملوں کی صورت چکانی پڑ رہی ہے۔ ملک کو ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے جس پر قوم اور دنیا دونوں کو اعتماد ہو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، علیمہ خان صاحبہ نے آگے پھر کہا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کیوں کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں رہا کرنا چاہیے، ان کے تمام کیسز غیر قانونی ہیں، 2 سال ان کی قید کو ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں فالس فلیگ صرف اس لیے کیا گیا کہ عمران خان کو جیل سے نہ نکالا جائے، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم اپنی جان دیں گے لیکن عمران پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جہاں جنید اکبر خان صاحب نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا یہ قوم اب کسی نغمے یا ترانے سے متحد نہیں ہوگی، بلکہ قائد عمران خان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میرے پاکستانیوں سے ہوگی۔ اب ایک اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس کی آڑ میں، یہ پاک بھارت کے کشیدگی کی آڑ میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ علاؤالدین ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں۔ ان کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا، اور ان کے بھائیوں کو بالکل اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ اس کے ساتھ اسی دوران شہربانو جو ہیں بچی، ان کی والدہ کو اٹھا لیا گیا اور اٹھا کے لے گئے، صرف اس لیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں اور وہ اس پولیٹیکل ایجنڈے کی نفی کر رہے ہیں جو کہ ذاتی مفاد کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور ایک خاندان کو مسلط کرنا مقصود ہے۔ جی ہاں، وہی خاندان، اس خاندان کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو خاندان اتنے عرصے سے پاک بھارت کشیدگی چل رہی ہے، پہلگام دہشت گردی کا واقعہ ہوا، الزام پاکستان پہ لگا دیا گیا، جعفر ایکسپریس ہوا، BLA والے کر رہے ہیں، دہشت گرد مار رہے ہیں ہمارے فوجی جوانوں کو، افسروں کو، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے سٹرائک کر دی ہمارے سیٹلڈ ایریا میں، بہاولپور میں، مرید کے میں، سیالکوٹ میں اور شکر گڑھ میں، آزاد کشمیر، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ہو گئی، لائن آف کنٹرول میں گولہ باری، ہمارے سویلین کو شہید کر دیا گیا، اتنی زیادہ شہادتیں ہو گئیں بھارتی جارحیت کے نتیجے میں، لیکن اس خاندان نے ایک لفظ تک نہیں بولا، اور نریندر مودی کے خلاف، انکل مودی کے خلاف، بھائی مودی کے خلاف نہیں بولا، اور نواز مودی بھائی بھائی کا نعرہ جو ہے وہ جاتی عمرہ سے گونجتا رہا۔ تو اس ایسے خاندان کو یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جیسے ہی مطلع صاف ہوگا جنگ کا، تو معاملہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ پہلگام واقعے سے پہلے تھا۔ تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ ساری صورتحال سے سیاسی فائدہ مت اٹھایا جائے، اور یہ نہ تصور کر لیا جائے کہ کیونکہ ساری دنیا اس وقت پاک بھارت جنگ پہ لگی ہوئی ہے، پاکستان کے عوام اس طرف لگ گئے ہیں، اور پاکستان کے عوام اصل موضوع، اصل ٹاپک وہ بھول گئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور یہ چیز وہیں سے شروع ہوگی، کیونکہ اس کی ریزن ہے کیونکہ آپ لوگوں نے خود اس کا سروے کروایا ہے پاکستان کے عوام میں، تو 94% عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے، اور جس قوم کا 94% کسی لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو، تو اگر آپ واقعتاً پاکستان میں ایک مضبوط، پاکستان کو ایک لڑی میں پرونا چاہتے ہیں، اتحاد اتفاق کی لڑی میں پرونا چاہتے ہیں، تو پھر تو ایک ایسے لیڈر کو آپ کو خود اس کے پاس جانا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اور اس کا حق ملنا چاہیے، اور ایسے لیڈر کے ساتھ، مقبول اور طاقتور لیڈر کے ساتھ تو آپ کو فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اس اردلی سرکار کو ساتھ لے کر چلیں اور اس کمبل کو اوڑھے رکھیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
اس بوجھ تلے آپ خود بھی دب جائیں گے، اور پہلے بھی دبے ہوئے ہیں، مزید دب جائیں گے، اور پھر آپ کو اس بوجھ تلے سے کسی نے نکالنا نہیں ہے، بلکہ جہاں یہ الیکشن چور جائیں گے وہیں آپ کو بھی پھر جانا ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ ساری صورتحال سے سیاسی فائدہ نہ اٹھایا جائے، ریلیاں نہ کھیلا جائے، میں زندہ باد، میں مردہ آباد، میں پائندہ آباد ایسے نہ کروائے جائیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے آپ کو پروموٹ نہ کیا جائے، بلکہ صحیح جگہ پہ کھڑے ہوں آپ اور دیکھیں کہ اس خاندان نے آپ کے ساتھ، آپ کے ادارے کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ کیا کیا اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ تو آپ کسی کی جگہ پہ اپنا منہ کالا کیوں کر رہے ہیں، اور کسی کا وزن آپ کیوں اٹھا رہے ہیں، کسی کی قبر میں آپ کیوں جا رہے ہیں، اور ایک خاندان کی وجہ سے آپ پوری قوم کو مصیبت میں کیوں ڈال رہے ہیں، پوری قوم کے ساتھ ایک فسطائیت والا رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں۔ یہ اس بارے میں سوچیں، کیونکہ پاکستانی قوم نے آپ کو بہت اچھا میسج دیا ہے کہ جہاں اصل معاملہ آئے گا وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ کو دفاع وطن کے رول میں پاکستان کی قوم آپ کی پوجا کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن اگر آپ دفاع وطن سے نکلیں گے اور سائفر، سیاست اور صحافت اور پھر اس معاملات میں آئیں گے، تو یہی قوم جو ہے پیچھے مڑ کر وہی نعرہ لگائے گی جو ماضی کے ڈکٹیٹرز کے خلاف لگاتی رہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔